اس میں بھی ان کو رکاوٹیں آ گئی. تیسری ایک اور چیز بسکو صاحب اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ہمیشہ اپنے پیرن پہن کے کانگڑی کو ساتھ لیتے لیتے ہمیشہ اسکول آیا کرتے تھے. مسلم تو بالکل کم تعداد میں سامنے آ گئے. تو ان سب چیزوں کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشنری اسکول جو فتح قدل میں واقع تھا اس کو شفٹ کیا گیا شیخ باغ میں. وہاں ان کو زمین ملی جہاں پہ آج کل بھی یہ واقع ہے. مشن سکولوں کے قیام کا مقصد کشمیر میں تعلیمی طور پسماندہ اور اقتصادی طور افلاس زدہ عوام میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. انہیں ایک مہذب زندگی کی طرف مائل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں انہیں تعلیم کے ذریعے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے آمادگی اس سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی. اسی زمانے میں کشمیر میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ایک مشنری اسکول کھولا گیا جس کی سرپرستی مس ہیلن برجس کے سپرد کر دی گئی. مگر یہ کام آسانی سے آگے نہ بڑھا بلکہ انگریز مشنری ٹینڈل بسکو کو اپنی کارپیٹ ایکسپورٹر ہوتے تھے یہاں پہ, تو جن کے نام سے یہ ہیڈو انڈسٹریز ابھی بھی وہ بلڈنگز ہیں نام پر ہیں. تو انہوں نے یہ لینڈ جو آج بسکو اسکول اور میلنسن اسکول جس پہ کھڑا ہے, دس پیس آف لینڈ واز گیون بائی مسٹر ہیڈو, اینڈ اسی لیے یہ اسکول کافی دیر تک ہیڈو میموریل اسکول کے نام سے جانا جانے لگا. آہستہ آہستہ فتح قدل سے ادھر لڑکے شفٹ ہو گئے. کشمیر کے مختلف علاقوں میں عیسائی پادریوں کی جانب سے اسکول کھولے جانے کی زبردست مخالفت ہوئی اور عام طور پر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ انگریز اصل میں ان سکولوں کی آڑ میں عیسائیت پھیلانا چاہتے ہیں. یہ کہانیاں محض فرضی تھیں اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے اس طرح کی افواہیں اور بے بنیاد کہانیاں پھیلائی جا رہی تھیں. یہ من گھڑت باتیں پورے کشمیر میں پھیل گئیں اور کرسچن مشنری اسکول میں بچوں کے داخلے کا کام متاثر ہوا. جب ٹینڈل بسکو کے پاس یہ خبر پہنچی تو انہوں نے گلی گلی اور محلے محلے بذات خود جا کر لوگوں کو غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی مہم شروع کی. انہوں نے عام لوگوں کو سمجھایا کہ مشنری اسکولوں میں بچوں کو محض اور محض دنیاوی علوم سے واقف کرایا جا رہا ہے نہ کہ عیسائیت سے. انہوں نے یہ بات سمجھانے کے بھی کافی جتن کیے کہ انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے بچہ عیسائی نہیں بنتا. میں اس کو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مشنری اسکولوں میں بچوں کو محض اور محض دنیاوی علوم سے واقف کرایا جا رہا ہے نہ کہ عیسائیت سے. انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے بچہ عیسائی نہیں بنتا بلکہ اس کا مستقبل روشن ہوگا. ویسٹرن ایجوکیشن کے اور ہماری جو مشینریز یہاں پہ آ گئی, یورپین مشینریز آ گئے, چونکہ ان کا ایک آبجیکٹو تھا, وہ یہ تھا کہ کرسچینٹی کے ساتھ ساتھ یا جو یورپین جو زندگی کے بارے میں جو نظریہ ہے اس کو فروغ ملے. ان کی جو کالونیز یہاں پہ تھی, چاہے وہ افریقہ میں تھی, چاہے وہ ایشیا میں تھی, چاہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تھی, وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کا پھیلاؤ ہو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ریلیجس یا جو کرسچن مشینریز کا جو کام ہے وہ بہت ہی اپریشیبل ہے. ماڈرن ایجوکیشن کو کشمیر میں پھیلانے میں ان کا ایک بہت ہی اہم رول رہا ہے. اس سلسلے میں جہاں اور بھی بہت سی شخصیات یہاں آ گئی, سامنے آ گئی, جو کہ یہاں کی مشینری ایکٹیویٹیز سے منسلک تھی, اس میں ایک گھریلو نام جو ہے اور اب کشمیر فولکلور کا حصہ بھی بن گیا ہے, وہ ہے ٹینڈل بسکو صاحب. انہوں نے بسکو اسکول میں کشمیری, چاہے وہ پنڈت تھے چاہے وہ مسلمان تھے, ایک تحریک چلائی اور اس تحریک کا مقصد جو تھا کشمیر کو روایتی
اور کشمیریوں کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، جو جدید تعلیم ہے، ان کی طرف راغب کیا جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سے ایسے پروسیسز شروع کیے. حالانکہ پہل ان کو تو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے جو ڈیڈیکیشن دکھائی، انہوں نے جو کمٹمنٹ دکھائی، ان کی کاوشوں کی بدولت کشمیر میں ماڈرن ایجوکیشن کی شروعات ہوتی ہے. وہ گھر گھر چلے گئے. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی، انہوں نے ہندوؤں کے گھریلو لیول پہ کانٹیکٹس بڑھائی فیملیز کے ساتھ، اور انہوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، یا اور جو فرقوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، جو کشمیری تھے یا اس اسٹیٹ سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کو ماڈرن ایجوکیشن، ان کو ویسٹرن ایجوکیشن کی کانسیپٹس کے ساتھ منسلک کرنے کی ایک شعوری کوشش کی، جس کے بہت ہی مثبت نتائج سامنے آ گئے. بسکو صاحب کی ذاتی کاوشیں اس سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور ان کی طرف سے شروع کی گئی غیر نصابی مصروفیات کو بھی عام لوگ چیلنج کرنے لگے. انہوں نے ریاست میں پہلی بار فٹ بال کھیل متعارف کرایا، اور یہاں کے ہندو اور مسلمان یکساں طور پر ان سے ناراض ہو گئے. بسکو صاحب نے اس طرح کے الزامات کی تردید کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی، لیکن عوام نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا اور بدستور ان سے ناراض رہے. اس کے بعد بسکو صاحب نے اسکول میں یہ اعلان کیا کہ بچے لکڑی کی کھڑاؤں پہن کر فٹ بال تو کھیل سکتے ہیں، لیکن اس کھیل کو نہیں چھوڑ سکتے.